نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شب برات جو ایک بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سے اعمال ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کیا احادیث ہیں، اس کے بارے میں آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور شب کہتے ہیں رات کو، برات کا میں نے بری کرنے والی رات، یعنی اس رات کے اندر اللہ جل شانہ لوگوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، تو اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 15ویں شب کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کے اندر تشریف فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات تھی، تو اس رات میں اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے اپنے قبیلہ بنو کلب، ایک مدینہ کے اندر قبیلہ تھا، تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ان کی بال کی تعداد کے بقدر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بکریوں کے بال کتنے زیادہ ہوتے ہیں اب گن سکتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر اللہ جل شانہ اس رات کے اندر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں سال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس آگے کون سا بچہ پیدا ہونا ہے سال کے اندر، پورے سال کے اندر، تو اس رات کے اندر اس بچے کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور اس سال کے اندر ہر مرنے والے کا بھی نام لکھا جاتا ہے کہ آگے کون سا آدمی نے مرنا ہے۔ اس رات کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات کے اندر ہی تمہارا رزق بھی اتارا جاتا ہے۔ تو اس رات کے اندر اگر ہم عبادت کریں، اللہ جل شانہ کے سامنے ہم عبادت میں مشغول ہو، ذکر اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر، دعاؤں کے اندر ہم مشغول ہوں، تو اس رات کے اندر ہمارا رزق اتارا جائے، ہمارے مال اٹھائے جائیں، تو نیکی کی حالت میں ہم ہوں، تو کتنی یہ خوش نصیبی والی بات ہے کہ ہم ان ساری برکتوں کو حاصل کرنے والے بنے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس رات کے اندر تمام مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے، سوائے 7 آدمی ایسے ہیں کہ جو اتنی برکت والی رات ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری رات کے اندر آوازیں لگتی ہیں کہ حل من مسترزق فارزقہ، کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کا رزق دے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کسی چیز کا سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے، دینے والے کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں، بخشش کی آوازیں لگ رہی ہیں، لیکن کچھ بد نصیب انسان ایسے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اس رات کی مغفرت عامہ کی ہونے کے باوجود وہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی اتنی برکت والی ہونے کے باوجود۔ سب سے پہلا کون سا وہ آدمی ہے جس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی؟ ایک مشرک، کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو ایک مشرک آدمی کو اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا والدین کا نافرمان، کہ والدین اس اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اس سے ناراض ہیں، تو اس آدمی کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی اتنی مغفرت عامہ ہونے کے باوجود۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ پرور، کہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ہر وقت دوسروں کا برا ہی سوچتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں کینہ رکھنے والا اس آدمی کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی آدمی، شراب کا جو عادی ہے، اس آدمی کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اور چھٹے نمبر پر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہیں اس کا چاہے تہ بند ہے چاہے اس کی پینٹ ہے،
چاہے اس کا شلوار ہے دھوتی ہے، اس کا یہ ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے ٹخنوں کو اوپر ٹکے ہوئے ہونا، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو شلوار نیچے لٹکانے والا ٹخنوں کے اوپر، اس آدمی کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اور ساتواں آدمی ہے چغل خور، کہ ایک آدمی کی بات ادھر سے سنی اور دوسرے آدمی کے کان میں جا کر کہہ دی کہ فلاں آدمی تیرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، تو آپس میں لڑائی جھگڑے کروا دیے، چغل خوری کرتا ہے، کسی بات کی بات اس کو ہضم نہیں ہوتی، تو یہ چغل خور اس آدمی کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جو اس شب برات والی مغفرت کی رات کے اندر بھی انسانوں کی بخشش نہیں ہوتی، بشرطے کہ یہ 7 آدمی اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ وہ کہیں گے آئندہ یا اللہ ہماری توبہ کہ ان گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی گناہ کے اندر بھی ملوث ہے تو ان سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہماری پکی توبہ کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر اس رات کی بخشش جو ہوگی وہ ان کے لیے بھی ہو جائے گی، ان کو بھی اللہ جل شانہ معاف کر دے گا۔ تو ان میں سے ہم میں سے کوئی بھی اس گناہوں میں ملوث ہو تو ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے، اور اس رات کی برکتیں ہیں جو ہمیں ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری سے ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور صحابہ کرام اور ائمہ کرام اور اولیاء اللہ ان کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے 3 کام ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 3 کام اس رات کے اندر ہمیں کرنے چاہیے جو ثابت بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلی حدیث کے اندر ہم پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہے کہ جنت البقیع قبرستان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو اس رات کے اندر قبرستان میں جانا بھی ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک دفعہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ تو ہر دفعہ ہر شب برات پر قبرستان جانا اس کو ضروری سمجھنا تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے ہیں، کبھی کبھی ہمیں بھی جانا چاہیے، خود بھی جانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ قبرستان میں جانا انسان کی موت کو یاد دلاتا ہے، تو قبرستان میں جانا یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو شب برات والی رات کے اندر قبرستان میں جائے، لیکن اس کو لازمی نہ سمجھا جائے کہ ہم نے ہر دفعہ لازمی جانا، کبھی کبھی انسان چلا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر اس رات کے اندر نوافل پڑھنا، تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کرنا۔ تو نفل ایک ایسی عبادت ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے تنہائی میں پڑھنا چاہیے، تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان نفل نماز گھر کے اندر پڑھے، کیونکہ گھر کے اندر پڑھے گھر کے اندر برکت بھی ہوگی، تو ویسے بھی نفل انسان کو گھر کے اندر پڑھنے چاہیے۔ اور اس رات کے اندر نفل نماز کی جماعت کرانا یہ ویسے بھی مکروہ ہے، علماء نے لکھا ہے، تو باجماعت نفل پڑھنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں انفرادی طور پر انسان کو اپنے ذکر کے اندر، اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، نفل کے اندر، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت اور اپنی نمازوں کی قضا دینا، ان کے اندر انسان اپنا وقت زیادہ سے زیادہ صرف کرے۔ اور تیسرے نمبر پر جن کے اندر روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اگلے دن یعنی شب برات ہے، جیسے اتوار والے دن ہماری شب برات ہے، تو آگے جو رات آئے گی، آگے پیر والا دن ہے، اس دن کے اندر روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ بھی ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 جو تھے ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزے رکھتے تھے، تو اس نیت کے ساتھ بھی انسان اگر اس دن کا روزہ رکھ لے تو یہ بھی برکت کا باعث ہے، لیکن روزہ بھی مستحب ہے، اس دن کے اندر روزہ رکھنا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے روزہ۔ اور اس رات کے اندر آتش بازی کرنا، حلوے بنانا اور اس رسم کا کرنا اور پٹاخے بجانا اور جتنی یہ خرافات ہو رہی ہیں یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، تو اس کو کوئی ضروری نہ سمجھا جائے۔ خاص طور پر یہ پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، خود بھی بچے اپنے بچوں کو بھی اس کے اندر روکیں، اور زیادہ سے زیادہ توبہ کے اندر اپنے وقت کو صرف کریں تاکہ یہ رات ہماری قیمتی مرے، اس کے اندر ہمارا رزق اتارا جائے، یا ہمارے جتنی اعمال جو لکھے جاتے ہیں تو ہم اس حال کے اندر ہمارے لکھے جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات جو ہمیں یہ راتیں دیتی ہے نا، کبھی شب برات آ گئی، رمضان مبارک کا آگے مہینہ آ رہا ہے، شب قدر اس میں آتی ہے، تو اللہ جل شانہ کی ذات یہ انسان کو بخشش کرنے کے بہانے بناتی ہے، اور انسان کو یہ چانس دیتی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو ساری زندگی غفلت کے اندر، گناہوں کے اندر وقت گزارا ہے، تو یہ موقع میں تجھے دے رہا ہوں کہ یہ ایسی راتیں ہیں جس کے اندر میری مغفرت عام ہوتی ہے، تو میرے سامنے آ کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لے تو میں تیرے پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آنے والی جو شب برات ہے، شب برات ہے،
اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی یاد کے اندر، اپنی عبادت کے اندر وقت گزارنے کی توفیق دے، اور ان فضول کاموں سے اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سنت اعمال جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اتنی حد تک اللہ جل شانہ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔